مطلب لوگ کھانے پینے سے مجبور ہیں، وہ دوائیاں کہاں سے لائیں؟ سارے انویسٹرز پاکستان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہر چیز کی قیمت 3 4 5 6 7 گنا بڑھ چکی ہے اور ان کی کمائی نہ صرف اتنی رہی ہے بلکہ کم ہو گئی ہے۔ گرین نمبر پلیٹ گاڑیوں پہ نہ لگائیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ بلوا نہ کر دے عوام۔ جن دنوں میں یہ بل بڑھے ہیں انہی دنوں میں سکولز میں فیس بڑھا دی۔ پیٹرول ابھی بڑھے گا، ابھی گیس بڑھے گی، بجلی اور بڑھے گی، یہ سب کچھ بڑھتا رہے گا۔ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ ہم سے جھوٹ بولتی ہے اور منافق ہیں، لیکن جب بہت مجبور لوگ بہت سارے باہر نکل آتے ہیں پھر آپ ان کو نہیں روک سکتے۔ حالات تو بالکل اچھے نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور کسی کو حل بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ بجلی پہ جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے، جو شور مچ رہا ہے، آج ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو بہت چھوٹے سے واقعات جس سے پتہ چلے کہ بھوک افلاس کس قدر بڑھ چکی ہے۔ مظفر گڑھ میں پولیس کو 15 پہ ایک کال آتی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں بول رہا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر خاک اڑ رہی ہے، میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں ان کو مار کے خودکشی کرنے والا ہوں۔ ان کے علاقے کے ڈی پی او کو اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، وہ خورد و نوش کا سامان لے کر گئے اس آدمی کے گھر اور اس کو سمجھایا بجھایا جو کچھ بھی ہوا، لیکن ملک میں تو اس طرح کے کروڑوں بھوکے پیاسے جو کھلا نہیں سکتے، اپنے خاندانوں کو پال نہیں سکتے، وہ موجود ہیں۔ وہ کدھر جائیں گے؟ آج رات پیٹرول کی قیمت دوبارہ بڑھ رہی ہے۔ میں ریکارڈنگ کرانے سے پہلے، آج جمعرات کا دن ہے، پیٹرول پمپ گئی، گاڑی میں پیٹرول ڈلنا تھا، اس نے 5000 سے زیادہ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے وہ دبائیں گے اپنا مال، جب قیمت بڑھ جائے گی تو وہی چیز جو ان کو سستے داموں میں انہوں نے لی تھی ہم کو مہنگے داموں بیچیں گے۔ فیصل آباد میں کل 40,000 کے بل آنے پر ایک آدمی نے خودکشی کر لی۔ یہ میں آپ کو ڈان اخبار کی فرنٹ پیج کی خبر بتا رہی ہوں، ڈان اخبار کی کل کی ایک اور فرنٹ پیج کی خبر۔ 158 لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، M4 ہائی وے کو بند کیا گیا، ایک سرا جو اس کا گوجرا میں تھا اور دوسرا ٹوبا ٹیک سنگھ کا، اور مزیدار بات یہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے خلاف پرچے بھی کاٹ لیے گئے۔ اب دوائیوں کی کیا حالات ہے؟ دوائیوں کے اوپر بھی ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، خصوصاً بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائی پہ، بیماری پہ۔ لیکن دیکھیے آج کل تو شوگر اور بلڈ پریشر ہر دوسرے شخص کو ہے، آپ کو شاذ و نادر کوئی ملے گا۔ مطلب لوگ کھانے پینے سے مجبور ہیں، وہ دوائیاں کہاں سے لائیں گے جو ان پہ ٹیکس چل رہے ہیں؟ بجلی پہ آتے ہیں جناب۔ بجلی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ستمبر کا جو بل آئے گا اس میں آپ کا پر یونٹ قیمت 90 روپے ہوگی، 90 روپے فی یونٹ۔ تو کدھر جائیں گے یہ معاملات؟ لوگ کس طرح کھائیں یا گھر چلائیں یا بل دیں؟ آئیے آج ہم اپنے مہمان، جو پہلے بھی ہمارے مہمان پروگرام میں کئی دفعہ آئے ہیں، بزنس ریکارڈر سے ان کا تعلق ہے، شہاب جعفری صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹوڈے اگین۔ اصل میں ایسی عجیب سچویشن ہے نا، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں آپ سے آج سوال کیا پوچھوں۔ آپ اپنی رائے دیں پہلے جو آج کل حالات ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہم لوگوں نے بہت خوشی منائی تھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے جب گورنمنٹ نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن کی تھی IMF کے ساتھ، اور آپ نے کہا تھا کہ جب شرطیں کھلیں گی، جب آہستہ تب آپ آہستہ لوگوں کو ایک پتہ ایک کر چلے کے گا۔ شرطیں کھلیں گی تو پتہ بالکل چلے یاد گا۔ ہے۔ اس دن مارکیٹ نے 1000 پوائنٹ جمپ کیا تھا، آج مارکیٹ 1700 پوائنٹ ڈائیو کیے، نوز ڈائیو کیے، آج روپی بھی ڈائیو کر رہا ہے۔ آج سارے انویسٹرز پاکستان سے بھاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک کنڈیشن تھی آپ کی جس کی وجہ سے آپ کو نے وہ سیکیور کیا تھا، وہ یہ تھی کہ ہم ہر قسم کے ٹیکسز بڑھا دیں گے، ہم ہر قسم کی سبسڈیز ختم کر دیں گے۔ سب سے کنٹینشیس چیزوں میں سے تھی ہماری پاور سیکٹر سیکولر ڈیٹ۔ پچھلے سال گورنمنٹ نے 3 دفعہ ٹیکس بڑھایا، 3 دفعہ ریزسٹ کرنے کے بعد، IMF کے پریشر کے بعد، پروگرام سسپینڈ ہونے کے بعد 3 ٹائمز آپ نے ٹیکس بڑھایا، اس کے بعد آپ نے سبسڈیز وڈرا کی، اس کنڈیشن پہ کہ سیکولر ڈیٹ اس کے علاوہ کنٹین نہیں ہوگی۔ پچھلے سال سیکولر ڈیٹ پھر بڑھ گئی۔
جب بڑھ گئی تو پتہ چلا وہی ریزنز ہیں. جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ڈسکوز ہیں, ان کے لاسز بڑے ہیں, تھیفٹ بہت ہے, کرپشن بہت ہے, وہ کچھ ٹھیک ہی نہیں ہوا آپ کا. لیکن جو لوگوں سے آپ نے قربانی لینی تھی زیادہ ٹیکسز میں اور سبسڈیز ودرا کر کے, وہ تو آپ نے لے لی, لیکن فائدہ پھر بھی نہیں ہوا. سو یو آر بیک ٹو اسکوائر ون. حکومت وہیں پہ بیک ٹو اسکوائر ون ہے, لیکن جو لوگ ہیں ان کا نقصان ہو گیا. اب آپ جب اگلا آگے جائیں گے تو ظاہر آپ ان پہ اور اسکویز کریں گے, یہ اس کا اثر ہے. اب آپ کے اوپر جو کنڈیشنز تھیں جو کہ اب انکریمنٹلی ورس ہوں گی, آپ نے ستمبر میں 90 روپے کا بتایا, اس کے آگے جا کے اور بڑھے گئے. جیسے جیسے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ چلے گی آپ کو یہ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. شہاب, اس سے تو جو بھی مہنگائی بڑھے گی, جو گڈس ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی, ظاہر ہے جو پروڈیوسر ہے وہ تو کنزیومر کو پاس آن کرے گا نا. جب ہم نے یہ ڈسکس کیا تو ہم نے یہ بھی بات کیا تھا کہ بات کی تھی کہ حکومتیں ایسے وقت پہ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہیں, یہ لوگ بڑا سیلیبریٹ کرتی ہیں. انہوں نے بالکل ہم سے جھوٹ بولا تھا. وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اس کی وجہ پچھلے سال کی پالیسی نہیں, اس سے پچھلے سال کی پالیسی نہیں, یہ سب کو پتہ تھا جیسے ہو رہا تھا. بزنس ریکارڈر کا آپ ایگزامپل لے لیں, ان میں بار بار ان لوگوں نے اپنے اداریوں میں چیخے مار مار کے حکومت کو کہہ کے کہ آپ کے لاسز اتنے ماؤنٹ ہو رہے ہیں کہ یہ نہیں سسٹین ہوگا. آپ ملک چلا کس طرح رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بہت طاقتور ہیں, وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور وہ رول بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو طاقتور نہیں ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں. اب وہ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے حصے کا بھی ٹیکس دیتے ہیں. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مافیاز ہیں, اور کچھ مافیاز کے ممبرز ایسے ہیں جو آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہیں موجود. جی ظاہر ہے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, اور وہ چونکہ پاور سے بڑے قریب ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ رعایت بھی برتی جاتی ہے. بالکل. اچھا, مجھے ایک بات جس سے بھی سوال کرتی ہوں کوئی مجھے جواب نہیں دے پاتا, لیکن میں اس پروگرام کے توسط سے یہ آن ریکارڈ ضرور لانا چاہوں گی, آپ سے بات بھی کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بل پہ ایک ایڈیشنل ٹیکس لگتا ہے نان فائلر پہ. مطلب اگر میں فائلر ہوں اور میں ان کے نمبر پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیج دوں تو وہ چیک کریں گے یس فائلر, تو آئندہ میرے بل پہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کے بل پہ آئے گا. اب 12 لاکھ کی تنخواہ تک تو حکومت نے ویسے ہی ایگزمپشن دی ہوئی ہے سب کو کہ آپ پہ ٹیکس نہیں لگے گا. جی. اچھا, بہت لوگ ایسے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ کما رہے ہیں لیکن وہ فائلر نہیں ہیں, تو ان پہ بھی نان فائلر کا لگتا ہے, لیکن بل میں ٹیکس دونوں پہ آ رہا ہے, جبکہ 12 لاکھ سے کم کمانے والے کو ایگزمپشن ہے. اس کو حکومت کیوں نہیں دیکھتی؟ اب دیکھیں, دس از ون آف دا مینی پوائنٹس. اس کا پریسائسلی تو مجھے نہیں ڈیٹیلز کا پتہ, لیکن اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کو بہت سارے لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس پہ اٹینشن نہیں دے رہے. ایک بہت بڑا ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو ایک ریکرنٹ وجہ ہے سیکولر ڈیٹ کی, وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز آر ہیو بروکن ڈاؤن. اب جب سے شروع ہوا تھا تب سے وہ کہتے تھے کہ سکسیسو گورنمنٹس جنریشن کمپنیز لگانے میں بہت انٹرسٹڈ تھیں, کیونکہ اس میں آپ کی بڑی کمپنی سے بڑی فرم سے ڈیلز ہوتی ہیں, اس میں کک بیکس ہوتے ہیں. لیکن جنریٹ کرنے کے بعد ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے. آئیڈیلی 20 سے 40% ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک آپ کا جنریشن نیٹ ورک سے بڑا ہونا چاہیے. آپ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کئی سالوں سے ویسے ہی چلتا جا رہا ہے, ڈیٹ بڑھتی جا رہی ہے, کچھ لوگ پروفٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کر سک رہا. اب جو یہ وقت آ گیا ہے, یہ جو بالکل باٹم آف دا فوڈ چین کا طبقہ ہوتا ہے وہ اس قسم کا نہیں ہوتا پروٹیسٹ کرتا ہے جس طرح کا پولیٹیکل طبقہ ہوتا ہے, جس طرح کے ابھی ریلیز پہ لوگ آتے تھے, وہ والے لوگ نہیں ہوتے. ان میں سے کافی سارے لوگ ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں. یہ ایک دن پروٹیسٹ کرنے کے لیے ویسٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس دن ان کی کمائی نہیں ہوگی. یہ تب آتے ہیں سڑکوں پہ, اور ہسٹری اس کی تاریخ اس کی گواہ ہے, یہ تب آتے ہیں جب ان کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بل اس لیے نہیں دینا نہیں چاہ رہے کیونکہ یہ ان کو برا لگ رہا ہے, ان کے پاس اب پیسے ختم ہو گئے ہیں. آپ کا اب یاد رہے کہ اس ملک میں تاریخ کی سب سے زیادہ انفلیشن انمپلائمنٹ ہے. اب ان لوگوں نے پہلے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹایا, اسکول ڈاؤن گریڈ کیے, پھر جو یہ 2 وقت کا روٹی کھاتے تھے اس کو 1 وقت کا کم کیا. اب ان کے پاس بالکل پیسے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ہر چیز کی قیمت 3 4 5 6 7 گنا بڑھ چکی ہے, اور ان کی کمائی نہ صرف اتنی رہی ہے بلکہ کم ہو گئی ہے. تو اب یہ, اور اب آپ نے بل اتنے دے دیے ہیں کہ وہ دے ہی نہیں سکتے. بل دیں یا کھانا کھائیں, ان کے پاس وہ چوائس ہے. اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں, یہ کروڑوں لوگ ہیں. 5th موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, تو اس قسم کے بہت لوگ ہیں. تو ان کو آپ ایسی باتوں سے نہیں آپ سمجھا سکتے. اور حکومت نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا وہ بہت ہی عجیب سا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے, اور ایسے ٹھیک کریں گے کہ نہ خسارے میں کوئی فرق پڑے گا نہ آمدن میں کوئی فرق پڑے گا. کیسے ممکن ہے؟
ممکن ہی نہیں ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ جی IMF سے ہم بات کر رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا, یہ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کہ جی کچھ گھنٹوں میں IMF بتا دے گا. ٹائم ڈفرینس سے ابھی بتا دیں گے کہ ایک آپ کی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن سے ڈیل ہوئی ہے آپ کی خیال, اور جو ڈیل کا وجہ یہ ہے کہ ہم یہ قیمت بڑھائیں گے اس لیے آپ ہمیں قرضہ دیجیے. بالکل. جب آپ کو وہ چبھ رہا ہے, ان کی ٹیم آئی تھی اور وہ تمام اسٹیک ہولڈرز, اور جب آپ کو وہ چبھ رہا ہے تو آپ ان کو فون کر کے کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو IMF ہم یہ نہیں دینا چاہ رہے تو اچھا بتاؤ کیا کریں. آپ کے خیال میں وہ ابھی آپ کو کر دیں گے؟ انہوں نے پھر آپ کو سنپ کیا, انہوں نے کہا کہ جی رائٹنگ میں دیجیے, دین وی ول ٹرائی ٹو فٹ اٹ انٹو آور بورڈ میٹنگ, پھر ہم آپ کو موسٹ لائکلی ریجیکٹ کریں گے. اس کے بعد جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو زیرو فسکل اسپیس ہے. یہ آپ پہلے دن بتا دیتی, پہلے دن آپ نے ادھر سے ٹالا ویسے ٹالا, ہم ٹھیک کر دیں گے, میں بہت سخت نوٹس لوں گا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا آپ کوئی نوٹس لے ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ 3 چیزیں کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس 3 آپشنز ہیں. نمبر 1 کہ جی آپ ایک دم سے ٹیکس کم کر دیں, سبسڈی بڑھا دیں, ان کو گھر بھیج دیں, تب آپ کا اس میں ہوگا یہ کہ IMF کا پروگرام اسی وقت منقطع ہو جائے گا اور پھر ڈیفالٹ ہوگا, ہائپر انفلیشن ہوگی اور یہ لوگ زیادہ پروٹیسٹ کریں گے. صحیح ہے. دوسری بات آپ کر سکتے ہیں کہ جی IMF سے آپ کہیں جس طرح یہ شوکت ترین صاحب نے پھر اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کوشش کی, دونوں نہیں کر سکے. وہ یہ ہے کہ جی آپ یہاں سے تھوڑا ہمیں کم کر دیں کیونکہ لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں, ہم کہیں اور سے ٹیکس بڑھا دیں گے. صحیح. لیکن ٹیکس تو وہی لوگ دیں گے, تو پھر اگر ابھی گھر چلے جائیں گے تو وہ 2 دن کے بعد پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے کیونکہ اب وہ زیرو پہ آ چکے ہیں. تیسری بات آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, فائنلی آپ مان لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور اب جو یہ ہوگا اس کے سامنے آپ بے بس ہوں گے. اب میں ایک سوال ادھر آپ کو روک کے پوچھوں گی کہ 10 ارب روپیہ بزنس ریکارڈر کی رپورٹ ہے, جی وابڈا کے مختلف اراکین جو ہیں وہ مفت استعمال کرتے ہیں, تو یہ مفت کرتے ہیں یا ہم لوگ دیتے ہیں قرضہ اس کا پیسہ؟ یہ ہم لوگ دیتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو صرف وہ ہے جو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا 2 دنوں میں. کچھ وابڈا کے ہیں, ہماری سول سروس کسی چیز کے لیے پے نہیں کرتی. دیکھیں اس میں قطع کلامی معاف, 1,73,200 گورنمنٹ امپلائیز. نا گورنمنٹ امپلائیز از پروبیبلی آل ایکسکلوسیو, ہے نا, اس میں یہ نہیں لکھا کہ وابڈا کی. اچھا, یہ 10 بلین سالانہ فری بجلی استعمال کرتے ہیں. دوسرے بزنس ریکارڈر کہتا ہے جی 15,971 امپلائیز گریڈ 17 سے 21 تک 7 ملین یونٹ فری بجلی فی مہینہ استعمال کرتے ہیں, اور ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ نہیں. تیسرا گریڈ 1 سے 16 330 ملین یونٹ فری الیکٹریسٹی پر منتھ. اب ادھر میں آپ کو ایک بتاؤں بات, میں نے ایک دفعہ میرے گھر میٹر ریڈر آتے ہیں, کبھی بجلی خراب ہو جائے تو لوگ آتے ہیں نا لائن مین وغیرہ کام کرنے, تو ہمیشہ میرے گھر سے ان کو چائے پانی پوچھا جائے گا, خیال کرتے ہیں, وقت بے وقت بیچارے آتے ہیں تو بہت خیال کرتے ہیں. تو ایک دن ایک ایسے بھائی سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی بجلی جو یہ خرچ ہو رہی ہے اور فری تو کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا میڈم میں آپ کو صحیح بتاؤں, وہ ہوتا یہ نا کہ ایک گھر 10 کو کنڈے دیتا ہے محلے کے لوگوں کو. اگر یہ لوگ اپنے ہی گھر خالی یوز کریں نا تو اتنا پرابلم نہیں ہوتی, زیادہ نہیں ہوگی. میں کہنے ہی والا تھا کہ کا بندہ بتا رہا ہے مجھے, کیونکہ یہ لوگ آگے سے اس کو ایز اے بزنس میں بہت سارے ایز اے بزنس رن کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی جن کو ایگزیمپشن ہے. پھر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو کہ and maybe they are reselling it to their neighbors at a cheaper cost. Of course, یہ بہت بڑا وہ ہے ریکٹ ہے. پلس وی ہیو اے پولیٹیکل ایلیٹ دیٹ جسٹ ڈز ناٹ لائک ٹو پے اٹس بلز. تو ایک یہ بھی ہے, وہ تو اس میں آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا وہ میٹرز کو کرپٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو اب اتنے زیادہ یہ پروٹیسٹس ہو رہی ہیں, لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں, اور مطلب ایک تو ٹریڈرز کی آپ ہی نے بلکہ آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے بتایا کہ سب بند ہے, اور ٹریڈرز کی آج اسٹرائک کال ہوئی ہے, کل کال ہوئی ہے. آج ابھی ٹریڈرز نے, یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو تھا کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے روکیں گے, اس کو کنٹین کرنا بہت مشکل ہے, اسپیشلی جب وہ اتنے لارج اسکیل پہ ہو جائے. لیکن اس میں جب انسٹیٹیوشنس بیچ میں آنے لگ جائیں, فار ایگزامپل اگر ٹریڈرز آ جائیں, اب ٹریڈرز نے شٹر ڈاؤن اناؤنس کیا ہے ان سٹیز آل دی وے فرام سکر ٹو پشاور ابھی. جب یہ ہونے لگ جائے تو بہت خطرناک بات. اب دیکھیے نا, پشاور میں پیسکو نے اپنے سٹاف کو یہ کہا ہے کہ وہ غیر ضروری اور گرین نمبر پلیٹ گاڑیوں پہ نہ لگائیں, ان کو یہ ڈر ہے کہ بلوا نہ کر دے عوام. اب یہ ہوگا نا جی. ابھی ایک اور ہیڈ لائن آئی تھی آج بزنس ریکارڈر میں کہ لوگ جو ہیں وہ یوٹیلیٹی کمپنی مطلب لیسکو کے الیکٹرک کے باہر جا کے جی وہ تو بہت واقعات ہوئے, جیسے یہ کہ کراچی میں ہوا ہے
کے الیکٹرک پہ حملہ کیا ہے. لیکن کے الیکٹرک جو ہے وہ کے الیکٹرک تو پاور ٹیرف سیٹ نہیں کرتا, وہ تو نیپرا کرتا ہے, حکومت کرتی ہے. تو ابھی تو لوگ صرف غصہ اپنا وینٹ کر رہے ہیں, اس لیے سب سے پہلے یہ ان کے سامنے سمبل ہے تو اس پہ کرتے ہیں. لیکن یہ والی پروٹیسٹ جو ہے ہماری حکومت بالکل ٹھیک نہیں کرے گی اگر اس کو پلے ڈاؤن کرے گی, سیریسلی نہیں لے گی, کیونکہ یہ ایک نارمل پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں ہے. یہ روٹ سے اٹھی ہے, گراس روٹ کا, باٹم آف دا فوڈ چین کا ایک پروٹیسٹ ہے. اور یہ کیسے دبائیں گے ان کو آپ نہیں دبا سکتے. ابھی آپ نے بتایا کہ جنہوں نے موٹر وے بند کی تھی آپ نے ان پہ پرچے کر دیے. اب حکومت اسٹیٹ کو تو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ اگر یہ وائلنس پہ آئیں گے, ان لوگوں نے پہلے آپ نے ان کو تسلی دی, پھر آپ نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ بہت برا تھا, بہت ہی برا تھا. اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کیا کریں, وہ مینیج کریں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو بالکل پسا ہوا طبقہ ہے, جو اس وقت ریکارڈ انمپلائمنٹ, ریکارڈ انفلیشن کے ٹائم پہ اسٹرگل کر رہا ہے اپنے بل دینے پہ, بچوں کو کھانا دینے پہ, وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کیسے مینیج کریں؟ میں آپ کو بتاؤں, صرف غریب لوگ نہیں ہیں جو سفید پوش طبقہ ہے, جو متوسط طبقہ ہے, مڈل کلاس جس کو ہم کہتے تھے, وہ ابھی تو رہی نہیں. لیکن مثال کے طور پہ میری ایک جاننے والی ہیں خاتون, ان کی ڈیورس ہو گئی تھی, ایک بچی ہے, اس کو پڑھایا لکھایا, اس کی شادی کری. اب وہ اپنا جاب کرتی ہیں, کام کرنے والی خاتون رہیں, اچھے ڈیسنٹ پیسے کما لیتی ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ یاسمین پتہ نہیں کتنے کا 50,000 کا بل آ گیا, بیٹی داماد آ کے کچھ دن رہے تھے, تو میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی تم اے سی نہ لگاؤ, داماد ہوتا ہے. اپنا تو میں نے نہیں چلایا تھا, اپنا تو میں چلا بھی نہیں رہی, لیکن یہ وہ کر کے اور کچھ زیادہ بھی آیا کر کے 50,000. اب وہ کہی تھی کہ میرے پاس, چونکہ میں نے کچھ ہی عرصہ ہوا بچی کی شادی کی ہے, میرے پاس بل کے پیسے. آپ کو پتہ ہے کہ جن دنوں میں یہ انہوں نے کسی سے قرض لیا, جی اب یہ کتنے مہینے قرض دے سکتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جن دنوں میں یہ بل بڑھے ہیں انہی دنوں میں اسکولس نے فیس بڑھا دی ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, اور یہ سب کلیش کرے گا, اسکول کی فیس, بلز, اور پیٹرول آج بڑھ رہا ہے, پیٹرول ابھی بڑھے گا, ابھی گیس بڑھے گی, بجلی اور بڑھے گی, یہ سب کچھ بڑھتا رہے گا. اگر نہیں بڑھے گا تو IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو شہاب پہلے بھی اخبار میں جب پہلے انہوں نے ہمیں دلاسے دیے تھے تو انہوں نے کہا تھا, کیبنٹ کو نے کہا کہ کیبنٹ کے لوگوں نے کہا, یہ اگین ڈان کی فرنٹ پیج خبر کے اندر کا ٹیکسٹ بتا رہی ہوں, کہ اگر ہم انسٹالمنٹس میں کر دیں ان کی جو بلز ہیں, تو سردیوں میں تو 4-6 انسٹالمنٹ تو آرام سے دے سکتے ہیں. ارے بھائی کیا ڈالر کم ہو جائے گا, کیا مہنگائی سستی ہو جائے گی, کہاں سے دیں گے؟ جو آج نہیں دے رہا وہ وہاں کب دے گا؟ سب سے بری بات ہماری حکومتوں کی اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کی یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے. جھوٹ کے علاوہ شہاب, جس شخص کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا, اے سی میں بیٹھا ہوگا, میں آپ کو ایگزامپل, اس کا سارا پورا ہو رہا ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کسی کے دوسرے میں کے جوتوں میں کھڑے ہو کے کیا حالات ہوتے ہیں. میں آپ کو 2-3 اس کی مثالیں دیتا ہوں. ایک تو یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اتنے ایک نیشنل کرائسس پہ کس قسم کی بات کی کہ ہم ان سے انسٹالمنٹس میں کرا لیتے ہیں. کیسے انسٹالمنٹس میں کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے, اٹس اے نان اسٹارٹر. اور جب IMF سے آپ نے بات کی تو اس میں بھی آپ نے اینڈ میں جا کے کہا کہ جی ہمارے پاس انسٹالمنٹس کا رہ گیا, یا ہمارے پاس سے تھوڑا سا ایمرجنسی فنڈ تھا وہ یوز کر دیں. اس شوکت ترین صاحب کے ٹائم سے IMF اس پہ پروگرام روک دیتا تھا اپنا. اب کیوں مان لے گا آپ سے؟ ایک تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. نمبر 2, آپ نے دیکھا ہوگا جب اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوئی تھی تو سب پولیٹیکل پارٹی سے IMF کی ٹیم ملی تھی. ہاں بالکل, سب نے کہا تھا کہ جی بلکہ عمران صاحب سے ہٹا دیا گیا تھا انہیں, تو ان کو زمان پاک جا کے ملا تھا. بالکل یاد ہے. انہوں سب نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کے آن بورڈ ہیں اس پہ. اب جب یہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز اناؤنس کر رہی ہیں کہ جی ہم بھی یہ پروٹیسٹ جوائن کریں گے. How can we join it? There are party to it. کیونکہ یہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ ہم سے جھوٹ بولتی ہے اور منافق ہیں. اب اس میں ان کو ایڈوانٹیج ملے گا تو فوراً یہ کر لیں گے, کہیں گے جی ان کا قصور ہے, لیکن انہوں نے خود مانا تھا. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے, تھوڑا سا ناٹ ٹو ڈائیورٹ ٹو مچ بٹ تھوڑا سا. یہ وجہ یہ ہوا اس لیے ہے کہ آپ کا خسارہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. خسارہ اس لیے بڑھتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس, جو بگ فش ہیں, آپ ان کو ٹیکس نہیں کرتے, یا وہ ان ٹیکسڈ ہیں یا وہ انڈر ٹیکسڈ ہیں. نہ صرف وہ ٹیکس نہیں دیتے بلکہ وہ حکومت میں ہے, پھر وہ کرپشن کرتے ہیں, پھر وہ چوری کرتے ہیں, جس سے فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے. وہ آپ کیسے پورا کرتے ہیں؟ پھر ہی انہی لوگوں کو ٹیکس کر کے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا آپ کی بات سے اتنا سا ڈائیورٹ کروں گی, لیکن کرپشن کی آپ نے بات کری. جی جی. تو آج ہی میں دیکھ رہی تھی ایک پروگرام, بہت سینئر ایک انالسٹ ہیں, میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ بڑا اپنا آنیسٹ انالیسس وہ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جی PDM کی حکومت میں, کہنے کے PTI کی حکومت میں بھی یہی ہو چکا ہے. PDM کی حکومت میں
شوگر کا جو مافیا ہے ان لوگوں نے کہا جی بڑی شوگر ہم نے مینوفیکچر کر لی, ایکسپورٹ کر لی. گورنمنٹ نے جتنے کی اجازت دی اس سے لاکھوں کیوبک فٹ زیادہ انہوں نے کر دی ایکسپورٹ. اس کے بعد انہوں نے کہا او یہ تو کم ہو گئی, سستی بیچی, پھر وہ امپورٹ کی گئی, اور وہ امپورٹ اس سے بہت زیادہ قیمت میں جو آپ نے خود پروڈکشن, اور یہ سارا پروفٹ گیا ان کی جیبوں میں. یہ ریکرنٹ ہے, یہ ہر حکومت ہر دفعہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شوگر از آلویز ان گورنمنٹ نو میٹر وچ پارٹی از ان پاور, کیونکہ ہر طرف شوگر والے. لیکن جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا تھا, اس کی وجہ یہ ہے, ابھی ڈان کا ایک کلیئر ایڈیٹوریل 3-4 دن پہلے آیا تھا, اس میں بھی یہ لکھا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ بڑے ارنرز ہیں, ریٹیلرز, ہول سیلرز, ایگریکلچر, فیوڈلز, ریئل اسٹیٹ, ان کو آپ نے یا بالکل بہت کم ٹیکس کیا ہوا ہے, ٹیکس ہی نہیں کیا ہوا بیکاز آف دیئر پولیٹیکل کنیکشنس. اور آپ ٹیکس کن سے لیتے ہیں؟ جو لوگ پیسے ہیں, اور پھر انڈائریکٹ ٹیکسز سے. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ابھی ایف پی آر کے جو چیئرمین تھے ہمارے عمران خان کے زمانے, شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا, آپ نے شاید اس میں نوٹس کیا ہو, کہ جب وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے ایگریکلچر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو شاہ محمود قریشی صاحب کی لیڈرشپ میں 40 MNAs آئے. اب یہ ڈفرینٹ پارٹیز کے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے ان دنوں. لیکن جب ایگریکلچر ٹیکس کی بات آئی تو فوراً آگے ایک دھوکے, بلکہ دھمکی دی ان کو. ایک صاحب نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اب اس وجہ سے ان پہ کبھی ٹیکس نہیں لگا. اصل یہ وجہ ہے, جب تک, اور ابھی بھی اس کا سولوشن کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں آپ کی بربادی ہوگی. یہ لوگ چلائیں گے چیزوں کو, خود جلیں گے, مریں گے, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسٹیٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہ جو اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں, آگے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ نہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے نا, اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ لوگ ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں جن کی اب پاور ٹو پرچیز ختم ہو چکا ہے, اور آپ کی مہنگائی بھی کم نہیں ہوگی, آپ کی انمپلائمنٹ کم نہیں ہوگی. So what is going to happen? I mean, لوگ تو نکل آئے ہیں نا سڑکوں پہ, وہ کیا کریں گے, وہ کدھر جائیں گے؟ میں نے ایک زمانے میں عرب میں تھا, جب عرب سپرنگ بریک آؤٹ ہوا تھا, تو شروع میں سب یہ کہتے تھے کہ اب اس کو کنٹین کر لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ تو نہیں, میں آئی ایم ناٹ ڈرائنگ اے پیرالل, لیکن جب بہت مجبور لوگ بہت سارے باہر نکل آتے ہیں, پھر آپ ان کو نہیں روک سکتے. کیا ہوگا؟ برا ہوگا, کچھ اچھا تو نہیں ہوگا. اب یہ اور کریں گے, ٹریڈرز اور بند کریں گے, اور نقصان ہوگا. یہ جلاؤ, اگر اور کسی چیز کو جلائیں وغیرہ گے, پھر ان پہ لاٹھی چارج ہوگی, اریسٹ ہوں گے, پھر اور ہوگا. کیا ہوگا؟ اچھا تو نہیں ہوگا. کافی لوگ اور اب یہ سوسائڈس پہ آ گئی یہ بات, لوگ خودکشیاں کرنے لگے. اس کا حل صرف ایک لانگ ٹرم ہے. ہم لوگ اپنے کالمز میں بھی لکھ رہے تھے بڑے عرصے سے کہ جاپان میں جب ایک ان کی اکانومی بہت زور کی امپلوڈ ہوئی تھی, بہت ڈفرینٹ سچویشن میں, تو اس وقت وہ دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی تھی, بٹ دے فیسڈ اے لاسٹ ڈیکیڈ. ہمارا زیادہ بڑا نقصان ہوگا. وی ول فیس اے لاسٹ جنریشن. وہ بھی تب اگر آپ کی ایک ایسی حکومت آئے جس کو جو جھوٹ نہ بولے لوگوں سے, جو سخت ڈیسیژنز لے. ٹال آرڈر ہے, لیکن وہ آپ کا یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس میں یہ جو بگ فش ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, آپ ان سے ٹیکس نکلوائیں تو 8, 10, 12, 13, 14, 15 سالوں میں آپ کا تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوگا. بالکل درست. ادروائز نہیں ہوگا, اس طرح نہیں چلے گا. جن لوگوں سے مجھ سے آپ مزید ٹیکس لیں گے, میں نہیں دے سکتا. اگر آپ بجلی اور مہنگی کرائیں گے, it's come to that point for the first time where most people in this country now cannot pay their bills. اگر آپ اب یہ بجلی اور مہنگی ہوگی 3 مہینے بعد, تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس میں اب آپ کا ایک بہت مشکل ٹائم آ گیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ ہمارے جو ایلیٹ ہے, جو ہمیں بچائے گی, جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جو ہمارا ملک چلائیں گے, ان سے آپ بات کریں گے جس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. They will still not sit together, they will still not declare an emergency, they will still not solve this. اس پہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ابھی بھی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیجئے, اکنامک ایمرجنسی, we will hammer something out. لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کرتے تھے. تو آج ہم یہاں پہ. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا شہاب جعفری صاحب. خواتین و حضرات, آپ نے شہاب جعفری صاحب کی گفتگو سنی, اور وہ ان کا یہ چونکہ اکنامکس ان کا اسپیشلسٹ ہیں, ان کی فیلڈ ہے, تو اسی لیے ہم نے آج ان کو تکلیف دی, کیونکہ جتنی درست انالیسس اور ایک آنسٹ انالیسس یہ کرتے ہیں, یہ ضرور ہمیں بتائیں گے. حالات تو بالکل اچھے نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, اور کسی کو حل بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے, انلیس کوئی, جیسے انہوں نے کہا کہ بہت صحیح, بہت سچے, بہت درست لوگ آئیں, وہ کہاں سے نکالیں کچھ معلوم نہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا.